بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دروس اصول الکافی کا سلسلہ جاری ہے۔ سبق نمبر 165 میں کتاب العقل والجہل کا حصہ 130 ذکر ہونے والا ہے۔ سب سے پہلے خلاصہ جات کو دیکھ لیتے ہیں۔ گزشتہ درس میں جنود عقل و جہل میں سے استغفار اور اغترار کے بارے میں گفتگو ہوئی ہے۔ مفہوم شناسی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ اس درس میں عقل و جہل کے لشکروں میں سے محافظہ اور تہاون کے بارے میں گفتگو ہونے والی ہے۔ ان کا معنی اور حقیقت بیان کی جائے گی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے جائیں گے اور شارحین کافی کے نظریات بھی بیان ہوں۔ امام جعفر صادق علیہ السلام نے جہاں حدیث جنود عقل و جہل میں عقل و جہل کے لشکروں کی تفصیل بیان کی ہے، محافظہ کو عقل کے لشکروں میں اور تہاون کو جہل و نادانی کے لشکروں میں شمار فرمایا ہے۔ محافظہ انسان کی روح دو سپاہیوں کے بیچ مسلسل معرکہ آ رہا ہے، ایک وہ جو عقل کے پرچم تلے امن و نور کی دعوت دیتی ہے، اور دوسری وہ جو جہل کی تاریکیوں سے دل کے افق پر غبار بکھیرتی ہے۔ اس باطنی معرکے کی تصویر امام صادق علیہ السلام نے حدیث جنود عقل و جہل میں یوں کھینچی کہ ہر صفت ایک لشکری ہے، عقل کے جنود سعادت کے نگہبان، جہل کے جنود شقاوت کے معمار ہیں۔ انہی سپاہیوں میں دو باطنی قوتیں محافظہ اور تہاون ہیں۔ جہاں تک محافظہ کی لغوی تحقیق ہے تو یہ اپنے لغوی پیکر میں حفاظت، نگہبانی اور پاسبانی کے مفہوم کو سمیٹے ہوئے ہے۔ یہ وہ درونی نگہبان ہے جو انسان کے ایمان، اخلاق اور نیت کے دروازوں پر پہرہ دیتا ہے تاکہ کوئی وسوسہ، کوئی خواہش، کوئی غفلت اندر نہ سرک سکے۔ قرآن کریم میں ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ گویا الہی محافظہ کا کمال نمونہ پیش ہوا ہے، وہ حفاظت جو کمال علم و قدرت کے ساتھ منسلک ہے۔ اس معنی کی ایک لطیف پرچھائی انسان کے باطن میں بھی ڈالی گئی ہے، تاکہ وہ اپنے ذکر باطن یعنی ایمان و وجدان کی حفاظت کر سکے۔ گویا حدیث جنود عقل میں محافظہ وہ باطنی قوت ہے جو نفس کو اغیار کے تصرف سے بچا کر ولایت عقل کے حصار میں رکھتی ہے، یعنی وہ عقلانی سپاہی جو دل کے قلعے کے دروازے پر پہرہ دیتا ہے۔ عرفاء کے نزدیک محافظہ صرف ظاہری پرہیز نہیں بلکہ باطن کی بیداری ہے، ذکر و مراقبہ کی وہ مسلسل کیفیت جس میں بندہ ہر لمحہ اپنے قلب کی پاسبانی کرتا ہے، کہیں نظر لغزش نہ کرے، کہیں خیال آلودہ نہ ہو، کہیں زبان غفلت میں نہ بہک جائے۔ یوں محافظہ عقل کا وہ لشکر ہے جو انسان کو نفس امارہ کے خنجر سے بچاتا ہے، جبکہ جہل کے لشکروں میں سے تہاون ہے، یہ غفلت و سستی کی باطنی وبا ہے۔ لفظ تہاون عربی مصدر ہے جو مادہ ہون سے نکلا ہے۔ لغت میں ہون کے معنی ہے سستی، کمزوری، بے توجہی اور معمولی سمجھنا۔ جب باب تفاعل میں آتا ہے تو معنی ہوتا ہے باہم سستی کرنا، کوتاہی برتنا، اہم امر کو ہلکا سمجھ لینا یا ذمہ داری میں لاپرواہی کرنا۔ چنانچہ تہاون صرف سستی نہیں بلکہ اہم امور کو بے اہمیت جاننا ہے۔ انسان کا وہ باطنی رویہ جس میں حق، عبادت یا ذمہ داری کی حرمت دل سے گر جاتی ہے۔ تہاون غفلت ہے، لاپرواہی ہے، وہ اندھی کمزوری ہے جو انسان کے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ انسان نہ منکر بنتا ہے نہ مجاہد، بس غافل بن جاتا ہے، اور یہی غفلت جہالت کی سب سے خطرناک صورت ہے۔ قرآن میں مختلف عناوین استعمال ہوئے، کبھی غفلت، کبھی کسالت اور کبھی ہون یا تولا، بے توجہی اور منہ موڑنے کو ذکر کیا۔ فرمایا وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ سورہ حشر 19۔ ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے خدا کو بھلا دیا تو خدا نے انہیں خود ان کا آپ بھلا دیا۔
یہ نسیان در اصل تہاونی کی آخری منزل ہے۔ جب انسان اپنے اندر کے محافظہ کو کھو دیتا ہے تو اپنے وجود کی حرمت بھول جاتا ہے۔ ان المنافقین یخادعون اللہ وہو خادعہم وَإِذَا قَامُوا إِلَى الصَّلَاةِ قَامُوا كُسَالَىٰ، سورہ نساء 142۔ جب منافق نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سستی سے کھڑے ہوتے ہیں۔ یہ کسالت تہاون کی عملی صورت ہے، جسم عبادت میں موجود ہے مگر دل غائب ہے۔ امام علی علیہ السلام کا فرمان ہے ایاک والتہاون فی الامور فإنہ یفسد العزم ویوہن القدرہ، تہاون سے بچو کیونکہ یہ ارادے کو کمزور اور طاقت کو بیکار کر دیتا ہے۔ یہ جملہ تہاون کی حقیقت کو گویا چاقو کی دھار پر بیان کرتا ہے۔ تہاون وہ زنگ ہے جو عزم کے فولاد کو کھا جاتا ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تتہاونوا بصغائر الذنوب فإنہا توجب العقاب، گناہوں کی چھوٹی باتوں کو معمولی نہ سمجھو کیونکہ یہی معمولی سمجھی گئی لغزشیں عذاب کا باعث بنتی ہیں۔ یہ روایت تہاون کا اخلاقی مصداق واضح کرتی ہے۔ چھوٹے گناہ جب لاپرواہی سے دیکھے جائیں تو انسان کے دل سے محافظہ کا نور چھن جاتا ہے۔ عرفاء کے نزدیک تہاون غفلت نفس کی عملی شکل ہے۔ یہ روح کی وہ نیند ہے جس میں انسان دیکھتا ہے مگر سمجھتا نہیں، سنتا ہے مگر اثر نہیں لیتا۔ تہاون عبادت میں سرد مہری، علم میں بے ذوقی، دعوت حق کے مقابل بے تفاوتی کی کیفیت ہے۔ انسان کا ظاہر صالح رہتا ہے مگر باطن مردہ ہو جاتا ہے۔ یہی وہ کیفیت ہے جسے ملا صدرہ نے ضعف وجودی کہا ہے۔ وجود کی کمزوری، انسان کے ارادے اور محبت دونوں نیم جان ہو جاتے ہیں۔ تہاون وہ خاموش دشمن ہے جو دروازہ کھٹکھٹاتا نہیں بلکہ محافظ کے سونے کا انتظار کرتا ہے۔ یہ چور شور نہیں مچاتا بلکہ نگہبانی کے چراغ کو بجھا دیتا ہے۔ محافظہ اگر عقل کا سپاہی ہے جو جاگتا ہے تو تہاون جہل کا جاسوس ہے جو سلا دیتا ہے۔ محافظہ کہتا ہے بیدار رہ، تہاون کہتا ہے ذرا آرام کر لے، اور یوں دل کی بیداری نیند میں ڈوب جاتی ہے۔ جہاں تک جناب ملا صدرہ شیرازی کے نظریے کا تعلق ہے تو نہایت جامعیت کے ساتھ علمی اور تحقیقی مطالب کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے لغوی معنی بیان کیا ہے۔ محافظہ اصل مادہ حفظ سے ہے، یعنی پہرہ دینا، حفاظت کرنا، نگہبانی و مراقبت، ضائع ہونے سے بچانا، اپنے قول و فعل کو پاک رکھنا، عبادات میں دوام و پابندی۔ عربی میں کہا جاتا ہے حفظت الشیء حفظا حرستہ واستظہرتہ ایضا، میں نے اسے محفوظ رکھا، ضائع نہیں ہونے دیا۔ تو المحافظہ کا سب سے لطیف مفہوم ہے مسلسل اور زندہ شعور کے ساتھ خیر کے راستے کا پہرہ دینا۔ الحفظہ الملائکہ الذین یکتبون اعمال بنی آدم، حفظہ حفاظت کرنے والے ان ملائکہ کو کہا جاتا ہے جو بنی آدم کے اعمال کو لکھتے ہیں۔ المحافظہ المراقبہ، الحفیظ المحافظ کو کہتے ہیں۔ حافظ الشیء منعہ من الضیاء منہ قولہم الحفظ خلاف النسیان، اسی طرح بھولنے کے مقابلے میں بھی حفظ کہا جاتا ہے۔ وقد یجعل عبارۃ عن الصون وترک الابتذال، کبھی اسے صون کبھی اسے ترک ابتذال کے معنی میں بھی لیا جاتا ہے۔ فلان یحفظ نفسہ ولسانہ، فلاں اپنی آپ کو اور اپنی زبان کو بچاتا ہے، یعنی لا یبتذلہ فیما لا یعنیہ، فضول کاموں میں نہیں پڑتا۔ تو گویا ملا صدرہ کی عبارت میں جامع تجزیہ موجود ہے، اس کے کئی ارکان اور کئی شعبے بیان ہو گئے۔ محافظہ بمعنی مراقبت، یعنی انسان اپنے دل، نگاہ، زبان، عبادت اور نیت پر چوکیدار بن کر کھڑا ہو۔ یہ مراقبت صرف ظاہری نہیں بلکہ باطنی شعور ہے۔ محافظہ برابر دوام خیر کے قرآن کریم میں بھی ہے۔ واحفظوا ایمانکم، قرآن کریم میں بھی ہے۔ حافظوا علی الصلوات، نماز کو محافظت کے ساتھ قائم کرو، پابندی وقت کی رعایت، دل کی حاضری۔ جبکہ محافظہ کا تیسرا معنی ترک ابتذال، جس شے کی عزت ہو اسے بار بار استعمال نہیں کیا جاتا، اس لیے فرمایا
اللہ کے نام کو ہر جگہ اور ہر لحظہ مت دہراؤ، یہ ابتذال ہے۔ احفظوا واحفظوا ایمانکم، جہار و محافظہ یعنی خود سازی، انسان اپنی زبان، نیت، نگاہ، وقت اور اعمال کو پاکیزہ رکھے۔ تو جناب ملا صدرہ شیرازی نے محافظہ کے مختلف معنی اور ان کے قرآنی شواہد کو بیان کیا۔ فرمایا التہاون وہو من الہون بالضم والاسم الہوان والمہانہ ای الذل والضعف، جبکہ تہاون ہون سے ہے یعنی سستی، بے توجہی، استخفاف، ناقدری، عمل کو حقیر جان کر چھوڑ دینا، عبادت و فرائض میں بے رخی، ذمہ داری کے احساس کا زوال۔ عربی میں کہا جاتا ہے استہان بہی تہاون بہی، اے استحقرہ واستخف بہی، اسے معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا، اہمیت نہ دینا۔ یہی سبب ہے کہ تہاون جنود جہل سے شمار ہوا، کیونکہ یہ انسان کے باطنی نظام اقدار کو گرا دیتا ہے۔ روایات میں بھی ہے تہاون کے بارے، قرآنی شواہد بھی ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا، اعمال کو ضائع کرنا بھی تہاون ہے۔ فَخَلَفَ مِن بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ، نماز کو ضائع کرنا تہاون عبادت ہے۔ روایات میں بھی ہے، امام صادق علیہ السلام نے فرمایا لا تتہاونوا بالصلاة فإن المحافظ علیہا یحافظ اللہ علیہ، جو نماز کی محافظت کرے خدا اس کی محافظت کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا لا تنالوا الشفاعة لا تنالوا شفاعتنا من استخف بالصلاة، کہ جو شخص نماز کو ہلکا جانے، خفیف جانے، سبک شمار کرے، وہ ہماری شفاعت کو نہیں پائے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام کا بھی فرمان ہے التہاون یفسد الدین، کہ تہاون دین کو کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جناب ملا صالح مازندرانی نے بھی نہایت علمی، عرفانی، فلسفی اور قرآنی اور روایی مطالب کو بیان کیا ہے۔ سب سے پہلے معنی بیان فرمایا الحفظ الحراسہ والتحفظ التیقظ والمحافظۃ المراقبہ۔ حفظ یعنی حراست، حفاظت، نگرانی اور پہرہ دینا۔ یہ صرف ظاہری حفاظت نہیں بلکہ باطن، عمل اور نیت کی نگہبانی بھی ہے۔ سالک جب سیر الی اللہ پر قدم رکھتا ہے تو سب سے پہلے اپنے وجود کے دروازوں، دل، نگاہ، نیت، عمل اور وقت پر پہرے بٹھانا ضروری ہو جاتا ہے۔ التحفظ التیقظ کے معنی میں یعنی ہوشیاری و بیداری، سالک غافل نہیں رہتا، ہر لمحے اپنی کیفیت کا مشاہدہ کرتا ہے۔ محافظت یعنی مراقبت عرفان کی جان ہے، یعنی ہر حال میں اپنے دل اور عمل پر نگران ہونا کہ نیت کہاں جا رہی ہے، اخلاص کم تو نہیں پڑ رہا، عمل میں ریا یا سمعہ تو داخل نہیں ہو رہا۔ اس کے مقابلے میں الاستیحان والتہاون الاستحقار و استخفاف کے معنی میں ہوتا ہے، کسی امر خیر کو معمولی سمجھ کر چھوڑ دینا، یا دشمن معنوی شیطان نفس دنیا کو ہلکا سمجھ لینا، یہی جنود جہل میں شمار ہوتا ہے۔ ملا صالح نے محافظہ کے 4 عظیم مراتب بیان کیے ہیں۔ محافظہ یعنی نفس کی حفاظت و بیداری۔ سالک اپنی روح کی حفاظت کرتا ہے وساوس سے، شیطانی حملوں سے، دنیا کی فریب کاری سے، نفس کی مکاری سے۔ لِكُلِّ قَدَمٍ يَرْفَعُهَا إِلَى اللَّهِ قَرِينٌ مِّنَ الشَّيْطَانِ مُتَرَصِّدٌ، کیونکہ ہر قدم جو انسان خدا کی طرف اٹھاتا ہے ایک شیطان کمین گاہ میں انتظار کرتا ہے۔ یہ جملہ سالک کی پوری زندگی کا نقشہ کھینچ دیتا ہے۔ محافظہ اعمال خیر کی حفاظت، صرف عمل کرنا کافی نہیں بلکہ اعمال کی حفاظت بھی ضروری ہے، کیونکہ ریا، سمع، عجب، خود نمائی یہ سب اعمال کو باطل کر دیتے ہیں۔ قرآن کریم میں بھی ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ سالک اپنے اعمال کا امین ہوتا ہے، اسے جانتا ہے کہ چھوٹی سی آفت بڑے عمل کو جلا کر راکھ کر سکتی ہے۔ سوم،
محافظہ یعنی عبادات کی شرائط، اوقات اور آداب کی حفاظت کرنا۔ حراست الطاعات والعبادات بالاتیان بہا فی اوقاتہا مع شرائطہا، عبادات کو وقت پر ادا کرنا، شرائط کے ساتھ ادا کرنا، دل کی حاضری کے ساتھ ادا کرنا۔ یہ وہ روح ہے جو قرآن نے امر فرمایا حافظوا علی الصلوات، عبادت بے روح ہو تو جسم ہے مگر زندہ نہیں۔ چوتھا معنی محافظہ یعنی مومنین کی نگہبانی، اور حراست المومنین و مراقبت احوالہم و محافظت حقوقہم بالامر بالمعروف والنہی عن المنکر من خصائص العاقل۔ مومنین ایک ہی جان ہیں، عاقل ان کا راعی اور محافظ ہے، ان کے حقوق کی حفاظت، امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، ان کے دین کی سلامتی کا خیال رکھنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، یہ عقل کا خاصہ ہے۔ کیوں محافظہ جنود عقل میں سے ہے؟ عاقل یہ جانتا ہے کہ سیر الی اللہ کا ہر قدم دشمنوں کے نرغے میں ہے، لأنه يعلم بنور عقله ان له في كل قدم يرفعها لله تعالی قرینا من الشیطان مترصدا لاغوائه۔ شیطان، نفس، دنیا، خواہشات، غفلت، ریا، وہ ہر گھڑی چوکنا رہتا ہے۔ اور کیوں تعاون جنود جاہل میں سے ہے؟ کیونکہ جاہل دشمن کو معمولی سمجھتا ہے، ریا اور فریب کے حملوں سے نہیں، ریا اور فریب کے حملوں کو نہیں پہچانتا، وقت ضائع کرتا ہے، عبادت کی اہمیت نہیں سمجھتا، طاعات کی بے قدری کرتا ہے، فرصت کو غنیمت نہیں جانتا۔ فرمایا مستخف بالطاعات متہاون بالعبادات مضیع للاوقات حتی یردہ الشیطان الی اسفل السافلین۔ یہ کیفیت انسان کو کہاں لے جاتی ہے کہ جب انسان اطاعات کو اہمیت نہیں دیتا، سستی کا شکار ہو جاتا ہے، وقت ضائع کرتا ہے۔ فرمایا تہاون کی راہ انسان کو پستی کی آخری حد تک پہنچا دیتی ہے۔ گویا محافظہ حضور قلب کا نتیجہ ہے۔ دل زندہ ہو تو محافظہ آسان ہے، دل مردہ ہو تو عمل بوجھ بن جاتا ہے۔ تہاون موت قلب کی علامت ہے۔ سالک کا دل جب عبادت سے بھاگے تو سمجھ لو دل بجھ رہا ہے۔ محافظہ سفر الی اللہ میں تسلسل ہے، تہاون سفر کا منقطع ہو جانا ہے۔ محافظہ وہ بیدار نگاہ ہے جو دل کے دروازے پر پہرا دیتی ہے، یہ وہ چراغ ہے جو نیت کے کمرے میں ہمیشہ روشن رہتا ہے، یہ وہ بیداری ہے جو سالک کو ہر موڑ پر جھاڑیوں میں چھپے ہوئے شیطان کے کمینوں سے بچاتی ہے۔ اور تعاون وہ غفلت ہے جس کا ہاتھ نرم مگر زہر ہلاکت خیز ہے، وہ سستی ہے جو قدم نہیں روکتی، راہ چھین لیتی ہے، وہ دشمن کو معمولی بنانے کا فریب ہے، یہی جہل کا سب سے گہرا اندھیرا ہے۔ آج کے سبق کا خلاصہ دیکھ لیتے ہیں۔ جنود عقل و جہل میں سے محافظہ اور تعاون کے متعلق تفصیل سے گفتگو ہوئی، قرآنی اور روایی شواہد پیش کیے گئے۔ خلاصہ یہ ہے کہ محافظہ حضور قلب و دوام سیر ہے، تعاون سفر الی اللہ میں وقفہ ہے، یعنی سالک کی روحانی حرکت ٹوٹ جاتی ہے۔ ابن عربی نے بھی فرمایا المراقبت روح السلوک و تعاون موتہ، مراقبت سفر الی اللہ کی جان ہے، تعاون اس کی موت ہے۔ محافظہ وہ باطنی نگہبانی ہے جو انسان اپنے دل پر مقرر کرتا ہے، یہ وہ چراغ ہے جس کی لو کبھی بجھتی نہیں، یہ وہ نگاہ ہے جو عمل کو ضائع نہیں ہونے دیتی، یہ وہ جاگ ہے جو روح کو نیند میں نہیں جانے دیتی۔ جبکہ تعاون دل کی تھکن نہیں، ارادے کی شکست ہے، یہ عبادت کی عظمت کا کم ہو جانا ہے، عمل کا معمولی ہو جانا ہے، اور خیر کے چراغ کا دھندلا پڑ جانا ہے۔ اس درس کے متعلق تمرینی سوالات کو بھی دیکھ لیتے ہیں اور اللہ تعالی سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں قرآن و سنت کو سمجھنے اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔